علیہ الموت ما دلہم علی موت۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا، اب تعالی شانہ فرما رہے ہیں ما دلہم علی موت، تو وہ جو جنات کام کر رہے تھے انہیں ان کی وفات کا پتہ نہ چلا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی جنات پر بھی تھی جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، اور وہ ان سے جو چاہتے تھے کام لیتے تھے، بڑے بڑے محلات عمارتیں بنوائیں، تماثیل نقش و نگار ان عمارتوں کے، اس طرح کی چیزیں، اور وجفان کالجواب، یعنی کڑھائیاں، وہ کڑاہے بڑے جیسے ہوز، وقدور الراسیات، اور چولہوں پہ جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں، یہ ان سے کام لیتے تھے۔ اور پھر ایک وقت وہ آ گیا، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، جسے دنیا چھوڑنے کا وقت آیا، موت کا سب پہ آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے۔ اگر کوئی اپنی حکمرانی کی وجہ سے موت سے بچ سکتا تھا تو ان سے بڑا حکمران کون ہے؟ لیکن اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اور جو وقت اللہ پاک کے ہاں طے ہے اسے کوئی آگے پیچھے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس شریف کی مسجد اقصی شریف تعمیر نو کروائی تھی جنات سے، اور انہیں کام سمجھا کے ایک معمول تھا کہ لمبے وقت کے لیے یہ بڑے عالیشان شیشے کے تیار کیے ہوئے کمرے ان میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر مہینوں عبادت میں مشغول ہیں۔ تو جنات کو انہوں نے تعمیر کا کام سمجھایا اور داخل ہو، وہیں پہ ان کی وفات ہوگی، اور وہ جو ان کا عصا تھا جو ہاتھ میں ہوتا تھا، بس اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ ان کے وجود اقدس کی ٹیپ لگی رہی جب کہ وفات۔ تو جنات کو نہیں پتہ چلا کہ وفات ہوئی، وہ دیکھتے تھے کہ ہیں اپنے مشغول ہیں۔ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا، جب وہ تعمیر ہو گئی، یہ ذہن میں رکھیں کہ بیت المقدس شریف کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔
اسی مناسبت سے بنی اسرائیل یعنی ان کی اولاد، یہ تعمیر نو تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا دور پہلے ہے، بہت پہلے، اور داؤد علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، پھر سلیمان علیہ السلام ان کے بھی فرزند ہیں، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو تعمیر نو کروائی۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ پاک کا کرنا ایسا تھا، فرمایا اللہ دابۃ الارض، وہ زمین کا کیڑا تھا، یہ دیمک کیا ہے، یہ اس طرح تاکل من سأتہا، تو وہ اس کو چاٹتی رہی، وہ کیڑا اس عصا کو کھاتا رہا، اور بالکل جب وہ کھوکھلا ہو گیا، ادھر تعمیر کا کام مکمل ہوا، ادھر وہ عصا، وہ چھڑی، وہ کھوکھلی ہو گئی اور اس وزن کو برداشت نہیں کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام پھر وہ جو ٹیک تھی ہٹی تو گر گئی۔ جب نہ اٹھے تو پھر انہیں پتہ چلا جنات کو کہ ان کی تو وفات ہو چکی۔ فلما خر تبینت الجن، جب وہ گر گئے، پھر جب وہ گرے، تبینت الجن، معلوم کر لیا جنہوں نے، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر انہیں علم غیب ہوتا تو وہ اتنی تکلیف دہ تعمیر کے عمل میں جتے نہ رہتے، چونکہ یہ بھی ایک تاثر تھا کہ جنات کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، کہاں معلوم ہوتا ہے؟ عالم غیب تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ پاک ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں۔ انبیاء کرام کو قرآن شریف بتاتا ہے کہ انباء الغیب ہوتی، غیب کی خبریں جو اللہ پاک کی طرف سے ان تک پہنچتی ہیں، اور جتنی پہنچ گئی، جب پہنچ گئی، اللہ پاک نے اپنی حکمت سے پہنچا دی، بس وہ بذریعہ وحی ان تک جو پہنچتی ہے خبر وہ ہوتی ہے۔ علم غیب یہ خاصہ ہے اللہ رب العالمین کا، اور اللہ پاک کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ پاک کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ تو یہ ایک خیال تھا، باتیں لوگوں میں مشہور تھی کہ جنوں کو علم غیب ہوتا ہے، یہاں پر میں کہاں علم ہے، سامنے سلیمان علیہ السلام تھے، وفات ہو چکی تھی، اور یہ ان کو زندہ سمجھ رہے تھے اور کام میں لگے رہے، کام مکمل ہوا، ادھر یہ ہو گیا۔ یہ ذکر فرما کے اب لقد کان لسبع، یقیناً قوم سبا میں فی مسکنہم، ان کے مسکن میں جہاں وہ رہتے تھے اس آبادی میں، آیتن تھی ایک نشانی، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ۔ اب قوم سبا کا ذکر کر دی، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ان پہ اللہ رب العالمین نے کس طرح انعام فرمائے، اس لیے کہ شکر گزار تھے، عبادت گزار تھے، اللہ پاک کے پاک پیغمبر تھے، ان کے گھر والے بھی عبادت گزار تھے، تو کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں حکمرانی عطا کر دی۔ پھر ساتھ ہی قوم سبا کا ذکر ہے۔ ایک مناسبت آپ کے ذہن میں آئے گی سورہ نمل کے حوالے سے، وہ جو ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ہدہد غائب،
اس نے آ کے کیا خبر دی تھی کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں جو شرک کرتی ہے اور ان کی ایک ملکہ ہے. آپ نے پھر وہ رکا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلم. تو یہ ملک کون سا تھا؟ ملک یمن. اب ایک رب تو یہ آ گیا. تو وہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ اس قوم کی حکمران تھی، قوم سبا کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں پڑھا کہ مشرکوں نے اسلام کے بڑے عقائد پر اعتراضات کیے، توحید باری تعالیٰ پہ، آخرت پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالیہ. تو کہیں ان کے اعتراض کا ذکر کر کے جواب دیا جا رہا ہے اور کہیں مضمون ایسا آتا ہے کہ ان کا اعتراض کا ذکر نہیں ہے لیکن جواب آتا ہے. تو اب بیچ میں ان دونوں کا ذکر لا کے فرمایا گیا کہ باز آ جاؤ، دیکھ لو کہ یہ مشہور واقعات اور اس سے سیکھو. تذکیر بے ایام اللہ، کہ جو اللہ پاک کے فرما بردار رہے انہیں اللہ پاک نے کیا کچھ عطا کیا، اور جن کے پاس بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا لیکن انہوں نے اعراض کرتا تو اللہ پاک نے ان کا انجام کیا کیا. تو یہ بیچ میں دونوں واقعات. فی مسکنہم آیۃ، قوم سبا جدھر آباد تھی ان کی آبادی میں اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً ایک نشانی تھی، اور وہ کیا تھی؟ جنتان، دو باغات کے سلسلے تھے، عن یمین و شمال، آبادی کے دائیں طرف اور آبادی کے بائیں طرف. اور یہ سینکڑوں میل تک، سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے تھے. اور ان کے درختوں کی خوشبو تھی. بڑی تفصیلات لکھی ہیں محققین نے کہ اگر ان باغات کے قریب سے یعنی فاصلے سے بھی کوئی گزرتا تھا تو یہاں کے میوہ جات، پھل، درختوں، بوٹوں کی ایسی خوشبوئیں تھیں کہ مسحور کر دیتی تھی. ہوا چلتی تھی بڑی مدھر، اور دور سے گزرنے والے قافلوں تک ان کی خوشبو پہنچتی تھی تو مست ہو جاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں آیتن، نشانی. یہ دو باغات کے سلسلے تھے لاجواب اور باکمال. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے دیے میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے شکر گزار رہو. اور اس نے حدود میں کیا بتایا تھا؟ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، شرک کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. اور بعض روایات میں آیا کہ 13 پیغمبر ان کے ہاں آئے تھے. بلدۃ طیبۃ، شہر ہے بہت پاکیزہ ستھرا، ورب غفور، اور پروردگار جس نے یہ عطا کیا ہے وہ بخشش فرمانے والا. یعنی اللہ پاک کی اس عطا کو مانو اور اس کے فرما بردار بن کے جیو.
नाराज। फिर एराज किया उन्होंने, फअरसलना अलैहिम सैलल आरिम, इन्होंने, ये सिर्फ बागात ही नहीं थे, इन्होंने वहां डैम बनाए हुए थे जो बहुत बड़ी तादाद में थे, वो भी सैकड़ों की तादाद में थे। और इनका जो मरकजी शहर था मारिब, तो सद्दे मारिब, वो बड़ी दीवार, उसमें रास्ते खिड़कियां बनाई हुई थी। पहाड़ी इलाका है, बारिशें होती थी तो वो पानी जमा होता था। सबसे बड़ा जो डैम था इनका वो मारिब, सद्दे मारिब। तो फरमाया जब इन्होंने नाफरमानी की, मुसलसल नाफरमानी करते रहे, तो वही जो डैम था उसको हक़ ताला के हुक्म से खोल दिया गया। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, बंद टूट गया और फिर पानी का आज़ाब। वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन, वो जो बागात थे ना जिनकी खुशबुएं ही मस्त कर देती थी, वो पानी बहा के सब कुछ ले गया। और जब पानी बहा के ले जाता है, उतर जाए पानी, तो पीछे क्या रह जाता है? पत्थर होते हैं, रेत होती है। फिर वो बाग तो गए, उनकी जगह पे जन्नतैन बदल दिए, दो बाग, ज़वातई उकुलिन खम्तिन, कड़वी चीजें वहां फिर उगने लगी। वअस्लिन, और झाड़ियां थी, वशैम मिन सिद्रिन तलियो, कुछ थोड़ी बहुत झाड़ियां जिन पे बेर लगे हुए, ये रह गया। हक़ ताला ने अता किया था, हक़ ताला से बेवफाई की उन्होंने, और फिर ये उनके साथ। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू, जो ना शुक्रे होते हैं हम इसी तरह का उन्हें बदला देते हैं। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, और ना शुक्रों को तो ज़रूर हम बदला देते हैं। इससे मालूम हो गया कि दुनिया भी चली जाती है और आखिरत भी खराब। अल्लाह पाक मौका देते हैं, कितना मौका है किसके पास, ये अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता। वो अपनी हिकमत से हर चीज की तकसीम फरमाते हैं। इसलिए बुराई को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना मौका है, हम समझ रहे हैं इसी तरह जीते रहेंगे। वो जो 50-60 साल गुजार आए हैं, आगे भी जीते रहेंगे, या 30 साल का है, कोई 20 साल का है, 40 का है, वो समझते हैं ये जो गुजर गए थे तो आगे भी चलेगा। नहीं, कोई पता नहीं। फौरन अपनी इस्लाह करनी चाहिए, इससे पहले कि सब कुछ छिन जाए। अल्लाह पाक इस माहौल के सदक़े में, इस मुबारक माहौल की बरकत से हमें इस्लाह नसीब फरमाए, सच्ची तौबा नसीब। तो ये इनका जिक्र अच्छा था।